بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واقفیت عامہ جماعت 3 جنرل نالج کلاس 3 کا چیپٹر 10 ہم کر رہے ہیں اختلاف ختم کرنا۔ اس میں ٹاپک ہے اختلافات پر قابو پانا۔ پہلے ہم نے پڑھا تھا کہ اختلافات ہوتے کیا ہیں اور اختلافات کی وجوہات کیا ہوتی ہیں، کیا باتیں ہوتی ہیں، وجوہات ہوتی ہیں جن کی وجہ سے اختلاف ہو جاتا ہے، اور پھر اگر ان کو حل نہ کیا جائے تو پھر لڑائی جھگڑا بھی شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پہ اس ٹاپک میں ہم یہ دیکھیں گے کہ جو اختلافات ہو جاتے ہیں ان کو ہم کس طرح کنٹرول کر سکتے ہیں، ان کو ختم کیسے کر سکتے ہیں۔ تو لکھا ہے بچوں، سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہم اختلافات سے بچیں، یعنی کہ سب سے اچھی بات تو یہ ہے کہ مل جل کے رہیں۔ ہمارا اسلام بھی یہ کہتا ہے، بلکہ ہر مذہب بھی یہ کہتا ہے کہ مل جل کر رہنا چاہیے۔ معاملات، کام، کھیل کود جو بھی ہوتا ہے ان میں ذرا تحمل کے ساتھ، برداشت کے ساتھ کام کرنا چاہیے اور ایک دوسرے کا احترام کرنا چاہیے۔ لیکن اختلافات ہماری روزمرہ زندگی کا حصہ ہیں، لیکن پھر بھی ہم جانتے ہیں چھوٹی موٹی نوک جھوک ہوتی ہے، پسند ناپسند چینج ہوتی ہے، تو پھر اس میں ہو جاتا ہے اختلاف۔ اس لیے ہمیں ان اختلافات کو حل کرنا چاہیے۔ درج ذیل باتوں پر عمل کر کے ہم اختلافات پر قابو پا سکتے ہیں۔ کتنی پیاری ہیپی ہیپی فیس والی پکچر بھی ہے۔ تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ کیا انہوں نے بتایا ہے۔ اختلافات پر قابو پانا، اختلافات کو ہمیشہ اچھے طریقے سے ختم کرنا، کہ بات چیت کر لی جائے، ذرا سلوک سے اچھے طریقے سے سن لیا جائے کہ مسئلہ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ دوسروں کا احترام کرنا، اگر ہم ایک دوسرے کو رسپیکٹ دیں گے نا تو پھر زیادہ مسئلہ نہیں ہوتا۔ چھوٹے بڑوں کا خیال رکھیں اور بڑے چھوٹوں سے پیار کریں اور ان کی خواہشات کا تھوڑا خیال رکھیں تو مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ دوسروں کی بات کو غور سے سننا، مسئلہ اکثر ہو جاتا ہے، موسٹلی یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ دوسروں کی بات کو تحمل سے غور سے سنا نہیں جاتا نا۔ ہم بہت جلدی جلدی میں ہوتے ہیں، آج کل ذرا ٹائم بھی، وقت بھی تھوڑا تیز رفتاری سے گزر رہا ہے نا، ہر ایک کو جلدی جلدی ہوتی ہے، کام بھی جلدی کر لو، کھیل بھی جلدی کر لو، تو ایکٹیویٹیز بہت ساری ہوتی ہیں اور وقت کم ہوتا ہے، تو پھر اس میں گڑبڑ زیادہ ہو جاتی ہے۔ پرسکون رہنا، یہ تو اتنی ضروری بات ہے نا کہ آپ سکون کریں، ذرا سوچیں ہو کیا رہا ہے، کہ گڑبڑ کہاں پہ ہونے لگی ہے، تو آپ پرسکون رہیں گے تو اختلاف زیادہ بڑھنے کی نوبت ہی نہیں آئے گی اور پھر لڑائی جھگڑا زیادہ نہیں ہوگا۔ اپنی باری پر بات کرنا، یہ تو ہمارا دیکھیں نا، ہمارا ایک اخلاقی بھی یہ سبق دیا جاتا ہے اور دینی بھی یہ ہے، سمجھایا جاتا ہے کہ بات جب کوئی کر رہا ہو نا تو اس کو ٹوکتے نہیں ہیں، اس کو بات ختم کرنے دینا چاہیے، اور اگر ٹوکنا پڑ جائے تو پھر اس سے معذرت، سوری کر دیں، سوری میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں یا کاٹ رہی ہوں، تو مجھے اصل میں یہ بات کرنی تھی، تو پھر بھی زیادہ مسئلہ نہیں ہوتا۔ غصے پر قابو پانا، غصہ تو ویسے ہی نا، غصہ تو جب آتا ہے نا تو شیطان کا کام آسان ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ شیطان پھر آپ کے غصے سے فائدہ اٹھاتا ہے، اور وہ جو بات یا کوئی مسئلہ جو پرابلم ہو رہا ہے نا وہ ختم ہو سکتا تھا، لیکن آپ غصے میں وہ بات کر جاتے ہو یا دوسرا وہ بات کر جاتا ہے جس سے پھر دل دکھتا ہے، تو پھر وہ بات زیادہ بڑھ جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو غصے پہ قابو پانے والا ویسے بھی بہادر ہوتا ہے، جو غصے پہ قابو پا لے نا وہ سب سے زیادہ بہادر ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہ دوسرے کی مکہ مار کے ناک توڑ دی، وہ بہادر نہیں ہوتا۔ بہادر وہ ہوتا ہے جو غصے پہ قابو پا لے اور سوچے سمجھے میں بات کیا کر رہا ہوں اور دوسرا بات کیا کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے بہادر بننا ہے، غصہ نہیں کرنا، تو اس سے بھی آپ دیکھیے گا آپ کا جو جھگڑا ہے نا وہ ختم ہو جائے گا۔ بات آہستہ کرنا، جب ذرا سا کوئی مسئلہ ہونے لگتا ہے نا، ہماری پسند ناپسند اور ہوتی ہے، بات نہیں سنتے غور سے، تو پھر ہم اونچی اونچی بولنا شروع ہو جاتے ہیں۔ وہ اچھی بات بھی جو کر رہے ہوتے ہیں نا وہ بھی اونچی آواز میں لگتا ہے دوسرے کو کہ جھگڑا کر رہا ہے، حالانکہ آپ کہتے ہیں میں جھگڑ نہیں رہا، میری بات یہ، وہ بات زیادہ خراب ہو جاتی ہے۔ تو بات آہستہ کریں اور تحمل سے بات کریں اور غصے کو قابو پا کے اور پرسکون طریقے سے بات کریں تو جو اختلاف ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اپنی غلطیوں کو مانا، یہ تو اتنی بڑی ایک ہے کہ آپ یہ خوبی پیدا کر لیں نا، سوری کہہ دیں، آپ کو پتہ چل گیا آپ کی غلطی ہے، مان لیں، فوراً مان لیں اور سوری کہہ دیں، تو فوراً مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ سر جھکا دینا، بس اسی وقت بندہ کہتے سوری بھئی، سوری میں یہ نہیں تھا، میرا میں نے یہ وہ کیا کہتے ہیں، یہ نہیں میں چاہ رہا تھا، یا میں یہ نہیں چاہ رہی تھی، میرا یہ مطلب نہیں تھا، سوری، بس غلطی ہو گئی، سوری، بس بات ختم ہو جاتی ہے۔ اور نیکی کے کوائنز بھی زیادہ ہو جاتے ہیں۔ پتہ نا نیکی کے کوائنز کس لیے چاہیے ہوتے ہیں؟ جنت میں جانے کے لیے، اللہ سے ملاقات کرنے کے لیے نیکی کے کوائنز زیادہ سے زیادہ جمع کیا کریں۔ اپنی غلطی پر معافی مانگ لینا،
اور پھر غلطی نیچے مانی تو اب اس کو سوری بھی کہہ دیں، معافی مانگ لیں کہ آپ کا دل دکھا ہے میری اس غلطی کی وجہ سے تو میں سوری کر دیتی ہوں۔ دوسروں کی غلطی پر ان کو معاف کرنا، اور اگر دوسرے کی غلطی ہو گئی ہے تو وہ سوری نہیں بھی کہہ رہا نا تو اس کو معاف کر دیں۔ اللہ تعالیٰ بہت پسند کرتا ہے جو دوسروں کو معاف کر دیتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود اتنا غفور و رحیم ہے، وہ معاف کرنے والا ہے، تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اور اس سے آپ کے کوائنس تو کتنے، وہ نیکی کے کوائنس اتنے زیادہ ہو جاتے ہیں نا کہ آپ بچوں کو سمجھ نہیں آئے گی کہ یہ، اور جب اللہ سے ملاقات ہوگی تو پھر پتہ چلے گا کہ یہ ہم اتنی پیاری پیاری جنت میں کیسے آ گئے ہیں، تو پتہ چلے گا یہ تو وہ پیارے سے معاف کر دینے کی وجہ سے نیکی کے کوائنز ہیں جو ایڈ ہوتے رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو اتنے پسند تھے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی پیاری پیاری جنت میں اتنا پیارا پیارا مقام دیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہیں اختلافات پر قابو پانا، جس کی وجہ سے ہم جھگڑوں سے بچ سکتے ہیں۔ اوکے، آپ نے ان پہ عمل کرنے کی کوشش ضرور کرنی ہے، کوشش کرے انسان تو پھر کیا ہو نہیں سکتا۔ اوکے، ٹیک کیئر۔